انور رضا صاحب، بنیادی ضروریات کی تمام تر چیزیں جو ہیں ہمیں وہ جیل کی پکچرز میں نظر آئی ہیں، رپورٹ میں تو تفصیلاً بتایا گیا ہے، لیکن دیکھا جائے تو جو پی ٹی آئی رہنما ہیں وہ ابھی بھی اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں، ابھی بھی بضد ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے اور ناکافی سہولیات ہیں۔ دیکھیے، جو جیل مینول کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو سہولیات دی گئی ہیں وہ بالکل جینون ہے اور جیل سپرنٹینڈنٹ یہ دے سکتا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ دونوں سیاسی جماعتوں کی طرف جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ ایک کہہ رہے ہیں کہ انہیں اتنی سہولیات دی گئی ہیں جو جسٹیفائی نہیں ہے، جو کہ غلط ہے۔ دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ ہے وہ بالکل اپوزٹ ہے اس کے، اور وہ بھی جھوٹ پر مبنی ہے۔ لیکن دونوں سیاسی جماعتیں اپنے اپنے طور پر اس پر سیاست کھیل رہی ہیں۔ اب آتے ہیں ہم اس کے اگلے پہلو کی طرف۔ دیکھیے، جو آپ نے بات کی کہ کیا عام آدمی کو تو انصاف بھی نہیں ملتا، لیکن جو بانی پی ٹی آئی کو سہولیات ملتی ہے یہ ان کا رائٹ ہے، کیونکہ کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کو یہی سہولیات ملتی ہیں۔ ہم اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتے، میں اس سے بڑھ کر ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو بانی پی ٹی آئی کے خلاف کیسز ہیں وہ اب اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہے ہیں، جو کہ حکومت کے لیے بڑے وہ پریشانی کا باعث بن رہے ہیں، کیونکہ اس میں ایک اعلیٰ حکومتی شخصیت وہ دبئی میں بھی گئے ہیں اور انہوں نے کوشش کی ہے ایک بہت بڑے بزنس ٹائکون کو کہ آپ 190 ملین کا جو کیس ہے قادر ٹرسٹ کا، اس میں آپ وعدہ معاف گواہ بنی ہیں، تو انہوں نے بھی واضح انکار کیا ہے۔ اصل آپ اب اس بات کو دیکھیے کہ حکومت اس بات سے پریشان ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے بانی پی ٹی آئی کے تمام کیسز ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک کیس ہے 190 ملین کا القادر کا، جس کا میں نے ذکر کیا، اگر اس میں بھی کوئی ایک بزنس ٹائکون وعدہ معاف گواہ نہیں بنتا تو مجھے بتائیے کہ عدالت اگر یہ فیصلہ بھی بانی پی ٹی آئی کے حق میں کرتی ہے، جو کہ نظر بھی آ رہا ہے، تو پھر مجھے بتائیے کہ حکومت کے لیے بجٹ کے بعد بہت زیادہ مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ ایک نان ایشو ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو یہ فیسلٹیز دی گئی ہیں یا نہیں دی گئی، اس پر صرف دونوں جانب سے سیاست کی جا رہی ہے۔ اصل حکومت کے لیے پرابلمز مزید بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ میں نے آپ کو کیسز کے ختم ہونے پر بتائی۔ اسی وجہ سے ایک طرف اضطراب ہے اور ایک طرف جو ہے وہ جان بوجھ کر اس طرح کی پاکستان تحریک انصاف سیاست کاری ہے تاکہ ان کے جو ویلاگرز ہیں، یوٹیوبرز جو ہیں اور ان کے جو نوجوان ہیں ان میں جو ہمدردی کا عنصر مزید بڑھے۔ اس لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے کہ ان کو بڑی قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں۔ چلیے اس کو ہم ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، لیکن اب بجٹ کے بعد مجھے جو نظر آ رہا ہے، جو حالات ہیں، جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، جو حکومتی حلقوں کے اہم عہدیداران سے ہماری گفتگو ہوتی ہے، وہ یہی بتاتے ہیں کہ بجٹ کے بعد حکومت کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ عدلیہ کے اب تک کے جو فیصلے دیکھیں وہ سارے بانی پی ٹی آئی کے حق میں آ رہے ہیں۔ اب وہ اس پر بحث نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہ سب جوڈس معاملے ہیں۔ اب جو اسلام آباد کے 3 حلقے ہیں اس میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ایم این ایز ہیں ان میں بڑا اضطراب پایا جاتا ہے، کیونکہ شاید انہیں یہ لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان حلقوں سے متعلق ان کے خلاف فیصلہ آ سکتا ہے، لہٰذا یہ سارا وہ جو گریڈ گیم ہے یہ اس کی طرف چیزیں گھوم رہی ہیں۔ اس لیے حکومتی حلقوں کی جانب سے بے چینی ہے اور اس لیے وہ اس طرح کے سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، اس طرح کی رپورٹس جو ہیں وہ منظر عام پر آتی ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں کہ جیل میں سیاستدانوں کو فیسلٹیز ملتی ہیں، لیکن دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جان بوجھ کر اس طرح کی وہ یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا پر ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں ہمدردی ہو۔ جی انور بھائی، میرے پاس اپوزٹ اطلاع ہے، میرے پاس یہ اطلاع ہے کہ وہ جو آپ نے اہم شخصیت کا ذکر کیا ہے وہ روکنے گئی ہے کہ خبردار کہیں ان کے وہاں پہ موجودگی کے اندر ہی یہ بیان آیا تھا نا کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی میں گواہ نہیں بنوں گا، وعدہ معاف گواہ، تو وہ شخصیت روکنے کے لیے گئی تھی کیونکہ پھر اس کے بعد کراچی بحریہ کا بھی تو کھل سکتا تھا نا، اگر وہ ایک کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جاتا ہے تو پھر دوسرے کے خلاف بھی بن سکتا ہے۔ لیکن سر وہاں پر تو مجھے یہ بتائیے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں اب میں جو یہ بات کرنے جا رہا ہوں، کہ مجھے بتائیے کہ یہاں تمام لوگوں کے پاکستان میں جو طاقتور حلقے ہیں وہ میڈیا سے ہیں، وہ فوج سے متعلق ہے، سیاستدانوں سے ہیں، بیوروکریٹ سے ہیں، جس طرح کے بھی ہے، آپ کے سامنے کس کے پاس ان کے پاس کس کی چیز موجود نہیں ہے؟ سب کی چیزیں موجود ہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے۔ آپ جس کی بات کر رہے ہیں وہ تو اس کا ایویڈنس ہی کوئی نا، کیونکہ انہوں نے جس طرح سے جو کچھ کیا وہ بھی ایک الگ کہانی ہے، اس پر بھی ایک لمبا پروگرام بھی ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی جو کچھ کرنا ہے آپ کر لیجئے، جو آپ نے مجھے تباہ کرنا تھا کر لیجئے، میں وعدہ معاف گواہ نہیں بنوں گا۔ چلیے ان کی ملاقات کے دوران جب یہ بات آئی تو کتنی سیریس گفتگو ہے۔ وہ جو اہم شخصیت گئی تھی انہوں نے اس کو راضی کیا نا کہ بھائی وعدہ معاف گواہ نہ بنی ورنہ کل کو ہمارے خلاف بھی تمہیں وعدہ معاف گواہ بنا لیں گے۔ وہ تو بہت بڑا بحریہ ٹاؤن کی لینڈ ایکویزیشن اب تو سپریم کورٹ میں بھی آ گئی نا، 16,000 کا وعدہ ہوا، 20,000 ایکوائر ہو گئی، وہ سارا کچھ تو ابھی تک سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے نا۔
रजी साहब, मैंने आपसे यही कहा ना कि कौन सी ऐसी शख्सियत है पाकिस्तान की ताकतवर कि जिससे मुतालिक जिन्होंने उनसे कोई बेनिफिट नहीं लिया। एक बात ठीक, ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं और मैं भी। अब आते हैं इस मुझे बताइए, अगर वो वादा माफ करो, नहीं, जिसने नहीं लिया वही डट गया है ना, उसी से ही चीखें निकल रही है ना। वो बात आपकी देखिए ना, जिसने नहीं लिया वो डट गया ना। अब वो उसके डटने से किस किस को नुकसान होगा, वो आपके सामने बहुत सारी शख्सियात मंजर आम पर आ जाएंगी, उनके चेहरे ओपन हो जाएंगे। हालांकि ओपन सीक्रेट है, ये सबको पता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर उन्होंने, चले मैं आपकी बात को भी लेता हूं, अगर वो उसको रोकते हैं तो नुकसान किसका होता है? आप ये कहना चाह रहे हैं कि शायद अगर फिर ये पीछे हटते हैं तो वो जो साहब गए हैं उनकी बारी आती है हुकूमत में। हालांकि हालात बिल्कुल इससे डिफरेंट हैं। माशी सिचुएशन को देखिए कि वो बेहतर करने के लिए SIFC है, सियासी सूरत को तो इन्होंने ओवरकम करना है ना, जो हाइप क्रिएट हुई है वो आपने, मैंने तो ये एस्टेब्लिशमेंट ने तो काम नहीं करना, उन्होंने जो काम करना था करके दे दिया। अब ये इनका काम है ना कि उनको डिफेंड करें या अपने आप को मजीद आगे लेकर चलें। जब ये आपस में ही एक, नहीं मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, इनके साथ जो लोग हैं, जो साथ इत्तेहादी हैं, वो कहते हैं कि जब इन्हें वोट की जरूरत होती है तो ये बिल्कुल आपसे खुले दिल के साथ मिलते हैं, लेकिन जब इनका मामला हल हो जाता है तो आपके करीब भी नहीं आते। बहुत सारे ऐसे लोग इनसे नाला हैं जिन्होंने इनको वोट भी दिया प्राइम मिनिस्टर के लिए, कि जिनकी नशिस्तें, जो अपनी जमात के पार्लिमानी लीडर्स हैं, उनको ये नशिस्तें तक तोलाट नहीं कर सकते। ये भी एक अपना मामला अपनी जगह पर मौजूद है। फिर गुड गवर्नेंस की कली खुल गई आपके सामने, सागदार साहब, शहबाज शरीफ साहब के मुतालिक जो बात आई। मकसद ये है कि ये एक बात नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अब ओपन हो रही हैं, अनफोल्ड हो रही हैं। अगर अदलिया का 190 मिलियन वाला ये मामला अगर आप समझिए कि बानी PTI के हक में आए तो फिर क्या कुछ रह जाएगा? अगर चलिए देखते हैं आने वाले दिनों में जो बाकी केसेस रह गए हैं उन पर क्या फैसला आता है।